حدیثاں پھیلاتی ہیں نبی شانہ کاتب وہی فلانی تواڈے سامنے پڑھتا کہ حدیث عالم نے آخیا معاویہ رضی اللہ دی شان تے ایک حدیث بھی صحیح مگر سینکڑے پڑھی جاندے جھوٹ بول دے علی دے نال برابری کرے علی تو جن حضور نے آخیا تو میرے لیے اس طرح جویں موسیٰ نال ہارون صرف نبی نہیں اور کوئی او دے نال مقابلے کر دے اللہ ہدایت دے۔ بہت سارے لوگ بلکہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ان کی عظمت میں کوئی ایک حدیث آپ ہمیں دکھا دیں کہ ہم مان جائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عظمت شان میں یہ فرمایا ہو۔ تو ان لوگوں کے لیے بڑی ہی پیار اور بڑے ہی محبت کے ساتھ یہ گزارش ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم خاندان بنو امیہ کا روشن دماغ، سیاستدان، ملت اسلامیہ کا حرم شناس حکمران، لشکر اسلام کا تجربہ کار، مدبر اور جرأت مند سپہ سالار، سیادت و قیادت، فہم و فراست، علم و ہنر اور دین و دانش، جود و سخا، مہر و وفا کا حسین پیکر، عادلانہ طرز حکومت، صاحب جلال و کمال اور فصاحت و بلاغت کا امین، امانت و صداقت کا حسین امتزاج، کاتب وحی، خال المومنین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت و کردار کے حوالہ سے چند ایک باتیں اپنے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھٹے حکمران ہیں کہ جنہوں نے 39 سال 8 ماہ کا عرصہ وہ مسلمانوں کی حکمرانی کی، 20 سال شام کے گورنر رہے اور 19 سال 8 ماہ ملت اسلامیہ کی باغ دوڑ انہوں نے سنبھالی رکھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے درس برداری کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بالاتفاق صحیح ثابت ہوئی، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون ریزی سے بچتے ہوئے، مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی وہ بھی پوری ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین المسلمین، فرمایا میرا یہ بیٹا، آپ نے حضرت حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا یہ سردار ہے اور اللہ رب العالمین میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ اب حدیث کے الفاظ کہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان، ایک جماعت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
دوسری جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں جماعتوں کو مسلمانوں کی جماعتیں قرار دیا۔ اور یہاں پہ وہ لوگ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبصرہ کرتے ہوئے نہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں، جس جماعت کا تعلق امیر معاویہ کے ساتھ تھا اس کو بھی مسلمانوں کی جماعت قرار دیا، اور جس کا تعلق حضرت حسن کے ساتھ تھا اسے بھی مسلمانوں کی جماعت قرار دیا۔ تو الحاصل کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کے مقام کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں فرمایا مجھے دیکھا، فرمایا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو صحابیت یہ ایک مقام ہے، باقی اعزازات ایک طرف، صرف صحابیت، صحابی ہونا یہ اتنا عظیم شرف ہے کہ اس شرف سے جو متصف ہو گیا، یقیناً دنیا کائنات کا لوگوں میں سے کوئی بھی اس آدمی کی عظمت شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فرمایا سب سے بہتر دل اللہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اور اللہ نے مجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ اور فرمایا پھر اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فرمایا جن کے دل سب سے بہتر تھے، فرمایا اللہ نے ان لوگوں کو میرے صحابہ کے طور پہ چن لیا۔ تو یہ ایک عمومی فضیلت ہے حضرت امیر معاویہ کی، چونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اور اس سے آگے بہت سارے لوگ بلکہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ان کی عظمت میں کوئی ایک حدیث آپ ہمیں دکھا دیں کہ ہم مان جائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عظمت شان میں یہ فرمایا ہو۔ تو ان لوگوں کے لیے بڑی ہی پیار اور بڑے ہی محبت کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو دعا فرمائی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، تاریخ کبیر کے اندر اور البدایہ والنہایہ اس کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا موجود ہے، اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ اے اللہ اس کو ہدایت والا بنا دے، اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا دے، اور اللہ اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کس صحابی کے لیے فرمائے تھے؟ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، کہ اے اللہ یہ امیر معاویہ ان کو کتاب کا علم، قرآن کا علم عطا کر دے، اللہ ان کو لکھنے پڑھنے کا علم عطا کر دے، اور اللہ یہ میرے امیر معاویہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ تو یہ دعائیں ان کی عظمت، ان کی شان اس کو واضح کرتی ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایت جو آپ نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، فرمایا میری امت کا پہلا لشکر، فرمایا جو بحری جہاد کرے گا، قد اوجبوا، اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ تو اس روایت کو روایت کرنے والی ام حرام بنت ملحان، جو کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، صحابیہ ہیں، کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ وانا فیہم، اللہ کے رسول اس لشکر میں میں بھی ہوں۔ قال انت فیہم، فرمایا تو اس لشکر میں ہے، تو بھی اس لشکر میں شامل ہوگی۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر،
فرمایا جو کیسر روم کے دارالحکومت قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا مغفور لہم، فرمایا وہ سارے کا سارا لشکر مغفور ہے، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دی۔ تو اس روایت کے تحت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں قال الملحب فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لانہ اول من غزا البحر، کہ حضرت ملحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت امیر معاویہ کی منقبت کے بارے میں ہے، کیونکہ امیر معاویہ ہی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے بحری جہاد کیا، امیر معاویہ ہی پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے کیسر روم کے دارالحکومت قسطنطنیہ پہ حملہ کیا۔ تو حضرات محترم، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام عطا کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت العب مع الصبیان فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فتواريت خلف الباب، میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیچھے پیچھے آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پا لیا اور آپ نے فرمایا اذهب، فرمایا عبداللہ بن عباس جاؤ اور جا کے معاویہ کو بلا کے لے کے آؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے میں مصروف تھے، میں نے کہا اللہ کا رسول امیر معاویہ کھانا کھانے میں مصروف ہیں، آپ نے پھر کہا جاؤ اور معاویہ کو بلا کے لے کے آؤ، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ کو بلانے کے لیے بھیجی۔ ایسی محبت اللہ کے رسول کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کی حدیث سے بڑا پیار تھا۔ تمسک بالحدیث، حدیث کو اس قدر مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے تھے کہ کسی جگہ پہ کسی بھی میدان میں وہ حدیث رسول کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارج معاویہ تو فقام عبداللہ ابن زبیر وابن سفیان، ٹھیک ہے، بعض روایات کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ جس وقت گورنر تھے وہ نکلے تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابن صفوان وہ کھڑے ہو گئے ان کی عزت کے اندر، ان کے احترام کے اندر، کن کے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو ہینا رعوہ، جس وقت حضرت امیر معاویہ نے ان کو دیکھا، قال اجلسا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یتمثل لہ الرجال فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا تم دونوں بیٹھ جاؤ، میں نے اللہ کے رسول سے سنا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں احتراماً ادب کے ساتھ، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے، تو میں ایسا نہیں چاہتا کہ میں اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناؤں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی ہی عظمت والے صحابی ہیں، ان کا دور جو ہے بڑا ہی عالی شان دور ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد۔